رات خاموش ہے، مدینہ سو رہا ہے، مگر ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ وہ گھر جس کے دروازے پر کبھی وحی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، وہ گھر جہاں جبرائیل علیہ السلام اترتے تھے، وہ گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیٹی کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آج اسی گھر میں ایک سحری تیار ہو رہی ہے، سادہ سی، خاموش سی، لیکن یہ سحری تاریخ کی سب سے دردناک سحریوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آخری سحری میں کیا فرمایا؟ کیا ہوا تھا ان کے گھر میں، اور کیوں ان کی وفات نے مدینہ کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے محبت کی، یہ کہانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور کی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آخری سحری کی۔ اسلامی تاریخ میں چند نام ایسے ہیں جن پر زمانہ رشک کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ مشابہ بیٹی تھیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کا چلنا، ان کا انداز، حتیٰ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ وہ صرف بیٹی نہیں تھیں، وہ اہل بیت کا مرکز تھیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ تھیں۔ ان کی زندگی غربت میں گزری مگر عزت میں، سادگی میں مگر عظمت میں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا، ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ کچھ فرمایا، وہ مسکرا دیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تھی، اس پر میں روئی، پھر فرمایا کہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی، اس پر میں مسکرا دی۔ یہ پیش گوئی پوری ہونے والی تھی، اور وہ بھی بہت جلد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی فضا بدل گئی تھی۔ گلیاں خاموش تھیں، مسجد نبوی میں آنسو تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ صدمہ ناقابل بیان تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بار بار قبر مبارک پر آتیں، خاموش کھڑی رہتیں اور کہتیں، اے ابا جان، جبرائیل کی خبر آنا بند ہو گئی۔ یہ وہ بیٹی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، جسے اپنی جگہ بٹھاتے تھے، جسے دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ اب وہ سایہ اٹھ چکا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں، صرف تقریباً 6 ماہ، مگر یہ 6 ماہ غم کے تھے، صبر کے تھے، آزمائش کے تھے۔ آخری ایام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت کمزور رہنے لگی، غم نے جسم کو توڑ دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اکثر خاموش رہتیں، راتوں کو عبادت کرتیں، دن کو اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف رہتیں۔ ایک دن انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ عورت کا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے کہ جسم کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حبشہ میں دیکھا ہوا طریقہ بتایا کہ چارپائی پر لکڑی کا ڈھانچہ بنا کر اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش ہوئیں، فرمایا، کتنا اچھا ہے یہ طریقہ۔ یہ الفاظ ایک تیاری کا اعلان تھے۔ وہ جانتی تھیں وقت قریب ہے۔ آخری سحری کی رات مدینہ میں ایک اور سحر ہونے والی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس رات خاص اہتمام کیا، گھر صاف کیا، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج میں اپنے رب سے ملنے والی ہوں۔ یہ الفاظ عام نہیں تھے، یہ یقین کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، انہیں سینے سے لگایا، دعا دی۔ سحری کا وقت تھا، خاموشی تھی۔ انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں، تاریخی روایات میں اس کی تفصیل نہیں ملتی،
मगर ये मिलता है कि उन्होंने उस दिन रोज़ा रखने का इरादा किया था। सहरी के बाद उन्होंने इबादत की, दुआ की, फिर लेट गईं। खामोश लम्हे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं अभी लेटती हूँ, मुझे देखते रहना। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या सूरज निकल आया? जवाब मिला, नहीं। फिर कुछ देर बाद, अब निकला? जवाब मिला, नहीं। फिर एक वक्त आया जब वो खामोश हो गईं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा करीब आईं, आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने रब से जा मिली थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो चुकी थी। वो अहले बैत में सबसे पहले थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलीं। मदीना में खबर फैली। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो के लिए ये लम्हा कितना कड़ा था। वो बेटी जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। सही बुखारी, सही मुस्लिम। आज वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो ने वसीयत के मुताबिक रात के वक्त जनाजा अदा किया। चंद करीबी सहाबा मौजूद थे। मदीना की रात खामोश थी, मगर तारीख़ गवाह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक, जन्नती औरतों की सरदार इस दुनिया से जा चुकी थीं। उम्र सिर्फ तकरीबन 29 बरस। जिंदगी मुख्तसर, मगर असर हमेशा के लिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आखिरी सहरी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि मौत से डरने के बजाय उसकी तैयारी करो। ये सिखाती है कि इज़्ज़त दौलत में नहीं, किरदार में है। ये सिखाती है कि बेटी भी तारीख़ बदल सकती है। उन्होंने ना सल्तनत देखी, ना ख़जाने, मगर उन्होंने सब्र देखा, वफ़ादारी देखी, कुर्बानी देखी। आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम अपने घरों में वो सादगी ला सकते हैं? क्या हम अपने दिलों में वो यकीन पैदा कर सकते हैं? क्या हम अपनी बेटियों को फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जैसी हया और इज़्ज़त का सबक दे सकते हैं? हर सहरी आखिरी हो सकती है, हर फजर शायद आखिरी हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी चीख चीख कर कहती है, तैयारी करो, इबादत करो, सब्र करो और अपने रब से मुलाकात को खूबसूरत बना लो।